ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو رسالت کے عقائد سے منسلک ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں اور اللہ کا نور ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کے نور سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات شروع ہوئی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ تو یہ عقیدہ سلف صالحین میں پہلے سے آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں، اور اسی عقیدہ کو آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صلوات الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ امت کے اندر لوگ اظہار محبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتابیں لکھتے رہے ہیں، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ درود شریف جو ہیں مرتب کیے، اور اس کتاب کو صلوات الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے درود شریف کے 41 صیغے لکھے۔ اس کی شرح کی حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی نے، جو 1143 ہجری میں جن کا وصال ہے، اور اپنی کتاب کا نام لکھا کوکب المبانی و کوکب المعانی شرح صلوات سید الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ یہ یعنی وہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درود لکھے 41، اس کی شرح ہے، یعنی وہ درود بھی اندر موجود ہیں، وہ درود علیحدہ چھپے ہوئے بھی وہ کتاب ملتی ہے عربوں میں، اور یہ اس کی شرح ہے۔ تو درود کے اندر جو 20واں درود ہے حضرت غوث پاک کا لکھا ہوا 20واں درود شریف، اس میں آپ لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد جمال لطفی کا و حنان عطفی کا و جلال ملکی کا و کمال قدسی کا النور المطلق، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر غوث پاک نے ذکر کر کے آگے پھر اس پر مزید گفتگو کی کہ اے اللہ درود ہو تیرا اس ذات پہ تیری رحمتیں برسیں جن کو نور مطلق کہا جاتا ہے، النور المطلق۔ آگے بسر المعیت التي لا تتقید الباطن مانا فی غیبک الظاہر حقا فی شہادتک شمس الاسرار الربانیہ و مجل حضرات الرحمانیہ منازل الکتب القیمہ و نور الآیات البینہ الذی خلقتہ من نور ذاتک۔ یعنی ویسے تو یہ جو ہر درود ہے اس کے ایک ایک لفظ پر بہت بحث ہے کہ آخر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سوچ کر کتنا محبت سے عبارت کو منظم کیا، لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اس میں سب سے پہلے النور مطلق اور پھر نور الآیات البینہ، کہ جو آیات بینہ ہیں روشن نشانیاں اللہ کی، ان کا نور، اور پھر بالخصوص یہ کہا الذی خلقتہ من نور ذاتی کا، جو کہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، تو صلوات بھیج، تو اس لیے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں الذی خلقتہ، اے اللہ وہ نور جس کو تو نے پیدا کیا،
الذی خلقتہ من نور ذاتکا، جس نور کو اے رب تو نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ الذی خلقتہ من نور ذاتکا وحققتہ باسمائک وصفاتک وخلقت من نورہ الانبیاء والمرسلین، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، اے اللہ جس نور سے تو نے سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے رسولوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ جو 20واں درود شریف ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے 41 درودوں میں، چونکہ قرآن و سنت میں درود پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک معین پڑھنا ہے، بلکہ یہ اجازت دی گئی کہ رب کو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف طریقوں سے ہر بڑا پڑھا ہوا بندہ سرکار کے اوصاف و کمالات کو اچھے لفظوں میں بیان کرے۔ تو اس لیے پھر ائمہ نے وہ خواہ امام بخاری ہوں، خواہ امام مسلم ہوں، خواہ امام ترمذی ہوں، جنہوں نے درود ابراہیمی والی حدیثیں خود روایت کی ہیں، انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی طرف بھی درودوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس درود سے ہمیں وہ عقیدہ مل گیا کہ جس عقیدے پر آج ہم موجود ہیں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے، نور مطلق۔ اور پھر حضرت غوث پاک یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ تو اس سے یعنی یہ بھی کلیئر ہوا کہ یہ حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں گڑھی، بلکہ یہ عقیدہ پیچھے امت میں آ رہا ہے اور اتنا پہلے سے آ رہا ہے، اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہمیں درمیان میں میسر ہے کہ جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جہاں یہ بھی نہیں کہ اسلام عجم میں آ کے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے اندر چیزیں ملاوٹ کی داخل کر دیں۔ تو یہ جن کی کتاب ہے وہ عربی ہیں اور پھر حسنی حسینی سید ہیں، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ نور مطلق کا اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ رب ذوالجلال نے جیسے اس نے چاہا، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کا محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔